السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی میں. آج ہم خوشی کا عالمی دن منا رہے ہیں, ورلڈ ہیپینس ڈے. جی آپ کی شرکت, آپ کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے آج باعث مسرت ہے آپ کا ادھر موجود ہونا ہمارے لیے. مجھ سمیت بہت سے آپ کے مداح ہیں جو آپ کی باتیں سننے کا اشتیاق رکھتے ہیں. آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہم نے ٹی وی میں تو آپ کو بہت دیکھا, لیکن آج ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. جی, اپنے بارے میں بتا کیا بتایا, بس ایک انسان ہی ہوں میں. بس یہ جو خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے نا جی, میں اسی حوالے سے ہی اپنا تعارف کرواؤں گا کہ ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو خوش کریں. جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ ہمارے ظاہر ہے کسٹمر ہیں. ہم انہی کے بلبوتے پہ اپنا بزنس چمکا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جتنا ہم ان کو انٹرٹین کر کے خوش کرتے ہیں, جتنے وہ خوش ہوتے ہیں اتنی ہی ہماری دکان چمکتی ہے. تو یہ اصل میں ہمارے بزنس کا عالمی دن ہے. جی جی, اور اللہ کے فضل سے بہت چھوٹی ایج میں اس کام میں آ گیا. سیکنڈ ایئر میں تھا میں, ایف ایس سی سیکنڈ ایئر, جب میں نے فرسٹ تھیٹر کا کام. اچھا, یہ رمضان کی وجہ سے واقعی تم یہ زیادہ اچھل کود کر رہے ہو, یہ تمہیں کچھ ہو جاتا ہے؟ اور یہ رمضان کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ جو بابے بیان دے رہے ہیں نا اقبالی, اس پہ میری تمالیں نکل رہی ہیں. حد ہو گئی ہے. اچھا, کل تمہاری تمالیں کیوں؟ میں تو اس بندے کو لینے چلا تھا جس نے ایٹم بم کے فیتے کو آگ لگائی تھی. اول تو ویسے ادھر کوئی اچھا کام ہوتا نہیں ہے, اگر ہو جائے تو سارے اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھو لمبی لائن لگ گئی ہے 2 دہاڑیوں میں. اداکاری تو آپ نے کہا کہ بچپن سے شروع کر دی. کیا آپ اپنی زندگی میں کچھ اور بھی بننا چاہتے تھے, کچھ اور بھی خواہشات تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس ایج تک تو جس ایج میں یہ فائنل کر گیا کہ میں نے ایکٹنگ بھی کر دی, اس ایج تک بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی, اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کسی ایک دوست کو دیکھتے ہیں, ایک میرا دوست فوج میں چلا گیا تو میں نے سوچا میں بھی فوج میں چلا گیا, وہ پھر میں مس ہو گیا, نہیں میں نے کیا وہ. پھر فادر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میں میڈیکل ایف ایس سی میڈیکل بھی پڑھ رہا تھا بایولوجی کے ساتھ ہی, تو وہ اپنا وہ بھی مس ہو گیا چونکہ میں نالائق آدمی تھا. تو کبھی کچھ سوچتے سوچتے, مگر میرے جو گرینڈ فادر تھے نا جی, بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد, وہ ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا کرتے تھے. ادبی پروگرام اس وقت بہت ہوتے تھے, یہ لوگ کیا کرتے تھے, پرانے شعراء اور مصنفین ادبی شاعر سارے ریڈیو پہ خاص طور پہ بہت زیادہ پروگرام. صوفی تبسم صاحب کا بھی ہوتا تھا, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب کا بھی ہوتا تھا. تو میں وہ ڈاکٹر فقیر محمد صاحب کے پروگرام, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, سنتا تھا. تو وہ ایک اٹریکشن تھی کہ یہ ریڈیو میں سے کس طرح ان کی آواز آ رہی ہے. تو پھر اس وقت بھی چونکہ 74 میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس سے پہلے میں زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کا ہوں گا. ٹیلی ویژن پہ بھی ان کا ایک پروگرام آ گیا, 64 میں ٹیلی ویژن آ گیا. تو جب ٹیلی ویژن آیا اور وہ اس پہ وہ ان کو ایک ادبی پروگرام کرنے کا موقع ملا, وہ دیکھ کے تو میں بہت ہی زیادہ حیران, انسپائر, اور میں عجیب نظروں سے ایسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ پروگرام انہوں نے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا. انہوں نے کہا کہ یار ٹی وی لگاؤ, میرا پروگرام لگنے والا ہے. تو وہ اب میں ادھر ٹی وی کو بھی دیکھ رہا تھا, ان کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے, اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اندر سے کیسے نظر آ رہے ہیں. تو وہ ایک اٹریکشن اس طرح بنتے ایکٹنگ کی طرف بھی آ گئی. اس لیے بننا کیا ہے یہ تو اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ اس کے بدلتے رہتے ہیں خیالات, کبھی کچھ کبھی ذریعے بننے شروع ہو جاتے ہیں. قوم اس وقت ایک عجیب غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہی ہے.
ان کی مایوس ذہنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے خیال میں آرٹ اور کلچر کیا رول ادا کر رہی ہے ہمارے نہیں، آرٹ اور کلچر جو ہے وہ تو بالکل نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے اس وقت. وہ جو ٹینشن کم کرنا ہے، جو ہو چکے ہیں حالات پیدا، اس حوالے سے تو بالکل اچھا پارٹ نہیں ادا کر رہی، کردار اچھا نہیں ادا کر رہی ہے ہماری شوبز انڈسٹری. چونکہ غربت جو ہے وہ اتنی ہے نہیں جتنا شور مچایا جا رہا ہے یا جتنا محسوس کرنا شروع ہو گئی. غربت کیا ہے؟ غربت میں سمجھتا ہوں کہ غربت یہ ہے کہ بندہ مطمئن نہ ہو، بے اطمینانی غربت. مطمئن اطمینان جو ہے وہ ہمارا ہے. ہم نے اپنے خواہشات اتنی مہنگی کر لی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اب غریب سمجھنا شروع ہو گئے. جتنی آپ کی خواہشات سستی ہیں انسان اتنا امیر ہوتا ہے، اور خواہشات جتنی مہنگی ہوتی ہیں انسان اتنا ہی غریب ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر نا جی ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے انسپائر ہونا بڑی جلدی ہر چیز میں، تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں غربت پیدا ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈراموں میں اور فلموں میں اس حوالے سے اچھا لیکچر نہیں دیا جا رہا یا اچھی تصویر نہیں دکھائی جا رہی. لوگ آپ دیکھیں نا، ڈرامہ دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، تو اس میں خواتین جو ہیں وہ سٹوری کم دیکھتی ہیں، لباس زیادہ دیکھ رہی ہیں، یا سین کم دیکھتی ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ اور سیٹ اور پردے اور صوفوں کے کلر نوٹ کر رہی ہیں. تو جو ہمارے جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو اس سے بھی نیچے کہہ لیں لوئر مڈل کلاس، وہ تو دکھایا ہی بہت کم جاتا ہے. گلیمر 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 گلیمر، ہم سب پاگل ہوئے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو گلیمر دکھا کے ان کا اور دماغ خراب کر دیا ہوا ہے، اور زیادہ بیچارے پریشان اور احساس کمتری کا شکار. چونکہ جاہل لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہم جاہل ہیں. لیکن ایسے تھے نہیں ہم جی. اگر آپ 80s 70s 80s ایون 90s تک کی بات کریں تو یہ کلچر ہمارے میڈیا میں نہیں تھا. یہ تو جب آنا شروع ہوگا نا، جب ہم نے ویسٹرن وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم ایسے تھے نہیں. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جاہل آدمی دوسرے سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے. وہ کمزوری ہے نا. کمزوری کیا ہے انسان کی؟ جہالت. پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے نا. جاہل آدمی جلدی دوسرے کے دائرے میں گھس جاتا ہے، جلدی. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں تو کہ پنکھے کے قریب آپ کوئی کپڑا کرے نا تو وہ چپک جاتا ہے، پنکھا اسے کھینچ لیتا ہے. تو کوئی وزنی چیز پاس پڑی ہو تو اسے تو نہیں کھینچے گا نا، پنکھے کی ہوا اسے تو نہیں کھینچتی. سو یہی سیم یہاں پہ ہے کہ جب پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ وزنی آدمی، وہ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اتنی جلدی دوسرے کے دائرے میں گھسنا نہیں چاہ رہا ہوتا. اس کے اپنے مورلز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، اپنی ویلیوز اس کو پتہ ہے. جی. اور پھر دین ہمارے ہاں جو ہے، دین سے بہت دوری ہو گئی، بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے. دین اللہ سے دوری ہو گئی. ہمیں اب کسی کو بھی نہیں یاد کہ سانس اللہ چلا رہا ہے. ہمیں اب یہ کسی کو بھی نہیں یاد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہل رہے ہیں. پہلے اس کا تو شکر ادا کریں نا، شکر گزاری کریں، بجائے اس کے کہ اس بات پہ چڑھیں کہ میرے ہمسائے نے بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. پہلے اس کا تو شکر ادا کریں کہ بھائی میں بڑی گاڑی دیکھنے جوگا ہوں، میری آنکھیں ہیں. پہلے اس کا شکر ادا کر کے مطمئن ہوتے. کیا ضرورت ہے سڑنے پڑنے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسے ٹاپک چننے چاہیے، ایسی کہانیاں لانی چاہیے، ایسے خوبصورت انداز لانے چاہیے جس سے آپ ہر شخص کو مطمئن کریں، ہر شخص کو شکر کرنے کا سلیقہ سکھائیں. بے صبری ناشکری جو ہے وہ اس نے یہاں پہ یہ اس طرح کی نحوست پیدا کی ہوئی ہے. یہ بہت اہم آپ نے ایک میسیج ہمیں کنوے کیا ہے. آپ نے اپنی خودداد
صلاحیتوں کو کس طرح کھوجا؟ سب سے پہلے تو میرا اپنا مشاہدہ یا کہہ لیں کہ تجربہ میرا یہ مجھے بتاتا ہے کہ جو یہ ہے نا کہ کریٹیوٹی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو جو نیچے کوئی کر رہا ہے یہ رب نے اس کو بڑھارا دیا ہوگا, اس کو شریفی ملی دی ہے تو کر رہا ہے. اللہ پاک نے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں سوچتا ہوں تو پھر میرا یقین اور پختہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکا, نہ ہی کر سکوں گا. یہ تو اللہ ہی مہربانی کر رہا ہے اور کرے گا تو میں کچھ کر پاؤں گا. کیونکہ مجھے بالکل ہی ایکٹنگ کا کوئی الگ بے کا نہیں تھا پتا, اور نہ ہی میں نے کوئی ٹیلی ویژن دیکھا ہوا تھا اتنا, نہ ہی میں نے کوئی فلم دیکھی ہوئی تھی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے سیکنڈ ایئر میں پہلی فلم دیکھی. اچھا, سینما میں نے پہلی دفعہ سیکنڈ ایئر میں ہی تھا میں جب میں نے فلم دیکھی. اور پھر وہ جو ٹیلی ویژن میں نانا کا آدمی پروگرام دیکھا ہوا تھا اس نے اور زیادہ طاقت پکڑ لی اس خیال نے کہ یہ تو اتنی بڑی اسکرین پہ فلم چل رہی ہے اور یہ تو کمال ہے. تو ایکٹنگ کی طرف مجھے یاد ہے کہ پہلی فلم دیکھ کے اور زیادہ میرا رجحان ہو گیا. تو ابھی تک میں بخدا نہیں ٹی وی دیکھ پاتا, یا مجھے فلمیں میرے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں اس لائن میں ہیں, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ انڈین فلمیں یا ہمیں یقین نہیں آتا ہے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور آپ ٹیلی بخدا مجھے بالکل میں کبھی بھی وقت نہیں ہے یا شوق نہیں ہے. بھائی میں نے جتنی بھی فلمیں کی ہیں نا خود میں نے صرف ایک فلم اپنی پوری دیکھی, وہ بھی مجھے ندیم بیگ جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے ان کی فلم تھی, اور انہوں نے مجھے ڈانٹا تقریباً. اچھا, کہ سہیل بھائی آپ نے ابھی تک فلم ہی نہیں دیکھی, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا یہ باقی میں جا کے دیکھی تو میں نے فرسٹ ٹائم اپنی وہ پوری فلم, ورنہ باخدا میں نے اپنی کوئی دوسری اور فلم نہیں دیکھی. تو میں کہتا ہوں بس کر دیا ٹھیک ہے, بس آگے ختم ہو گئی بات, اب اگلا کام کریں گے, اب اسی پہ دادے وصول کریں یا اسی کو دیکھ کے تو مزہ لیں. ہاں کرتے ہوئے یا کچھ تھوڑا بہت دیکھنے کا جب موقع ملتا ہے تو اس سے بھی میں غلطیاں ڈھونڈنے کے عمل میں رہتا ہوں. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے, کمپلیشن بہت ہے. جو بندہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع کر دے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کام میں جس کام میں اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے ذہنی طور پر. تو اس لیے مجھے کوئی دیکھ کے میں اتنا کترانے کی کوشش نہیں کرتا یا مجھے کوئی پسند نہیں آتا, بس کام کرتا جا رہا ہوں. وہ بیٹا ہے بے ٹھیک ہے, تمہارے لیے تو سارا بنایا ہے, ان منہوں میں تو بیٹا ضائع ہی جانا ہے. کھاؤ میرا پتر. میں تو کہہ رہا تھا کہ چائنیز منگوا لو. اور نہیں پتر, چائنیز وائنیز تو کھاتی ہی ہوگی, یہ کھانا اسلام آباد میں کہاں بیٹے. آپ اپنے ڈرامے جیون نگر اور اسٹینڈ اپ گرل میں فن کی بلندیوں میں نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ کردار آپ کو کیسے لگتا ہے؟ بس وہ کافی عرصہ کے بعد میں نے یہ سیریل کیے ہیں, ٹی وی ڈرامہ کیا. اچھا, اس سے پہلے مجھے 7 سال پہلے انہیں کا کاشف نثار صاحب کا ہی میں نے ڈرامہ کیا تھا الو برائے فروخت میں. چونکہ میں حسب حال کر رہا ہوں پچھلے 15 سال سے, 16واں سال ہے اسے, تو وہ میں ادھر 4 دن ہفتے میں نے وہاں جانا ہوتا ہے. ڈیلی ایک پروگرام ریکارڈ کرتی ہیں, اور چونکہ وہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لیے ہمیں جا کے روزانہ وہ کرنا پڑتا ہے سیم ڈے. وہ تو ہماری عوام کی خوراک ہے نا, مطلب وہ جان ہے ماشاء اللہ آپ کے کام کی. تو وہ اس کی وجہ سے میں ٹی وی اتنا کر نہیں پایا. موقع ملتا ہے تو فلم کر لیتا ہوں کچھ وقت نکال کے. تو ڈرامہ جو ہے یہ کاشف نثار صاحب نے 6-7 سال بعد کہا کہ ضرور کرنا ہے. جی میں نے کہا اچھا, کیونکہ میں بھی ان کا بڑا فین ہوں کاشف نثار صاحب کا, بڑے وہ ورسٹائل ڈائریکٹر ہے. تو یہ انہوں نے مجھے کہا, یہ جو جیون نگر تھا کہ یہ آپ کے یہ تھیٹر ڈرامے سے ہم نے اڈاپٹ کیا اسے, تو یہ وہی رول آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا جی کر لیتے ہیں. تو وہ کیا, انہیں کے حکم پہ کیا, وہ الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا. تو یہ جو اسٹینڈ اپ گرل تھا یہ بھی پھر اسی راؤ میں انہوں نے کہا کہ یہ رمضان المبارک کے لیے اس ٹی وی چینل کا ڈرامہ بھی ہمیں بنانا ہے, وہ بھی کرنا ہے آپ نے.
وہ بھی آپ سے متعلقہ رول ہے، تھیٹر ایکٹر ایک پرانا ہم نے دکھانا ہے جی، وہ بھی کر دیا. وہ رمضان مبارک میں تو نہ چل سکا، وہ چینل ہی نہیں چلا، تو وہ لیٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے اب وہ چلا. تو بس یہ پسند کرنا جو ہے عوام کا، یہ عوام کا تو بہت شکریہ، باقی میرے حوالے سے یہ اللہ کی کرم نوازی. بے شک بالکل. جس طرح کوئلہ کان میں صدیوں کے بعد ایک ہیرا بنتا ہے جب اس کو مناسب ہیٹ ملتی ہے، آپ کی مزاح نے سوسائٹی میں خوشی اور زندگی کی لہر دہرا دی. آپ خود اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ جو ہمارا کام ہے نا جی، میں نے جو آبزرو کیا، میں نے بڑے اطمینان سے میں دیکھتا بھی رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میرا بالکل ہی واسطہ نہیں تھا اس لائن سے. تو میں جب آیا تو میں نے اس کو آبزرو زیادہ کیا کم، اس کو پریکٹیکلی آبزرو اس سے زیادہ کرتا رہا، دوسرے لوگوں کو بھی اور اپنے سراؤنڈنگ کو بھی آبزرو کرتا رہا. میرے سے بہت اچھے آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں، وائس کوالٹی، ڈائلاگ ڈیلیوری، فیس ایکسپریشن، جو آپ اس کے انگریڈینٹس سوچ سکتے ہیں ایکٹنگ کے، وہ سارے کئی لوگوں کے پاس میرے سے بہت زیادہ اچھے ہیں. تو پھر وائی می؟ مجھے پھر ایسا فیل ہوتا ہے، تو مجھے پھر فیل ہوتا ہے کہ یار پھر اللہ کی رحمت ہے. جو ایک ہے نا جی، چونکہ آپ ہمیں کس پیمانے سے ماپتے ہیں ایکٹر کو، یہی نا کہ بھائی اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں، اس کے دیکھنے والے، اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، اس کے فینز زیادہ ہیں. یہی ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، اور تو کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں جو آپ منہ میں رکھ کے چیک کر لیں کہ ایکٹر کتنے ڈگری کا ہے. تو وہ اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، وہ ایک جو محاورہ ہے نا جی، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھا. جو خلقت کی آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نکارہ بج رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نکارہ بجا رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کام ہے ہی ٹوٹلی اللہ کے بس. اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک تو کہتے ہیں عزت اور ذلت میں ہی دیتا ہوں. اور پھر آپ حیران ہوں گی کہ یہ بھی اللہ پاک کی آیت ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. تو یہ بھی رب کا کام ہے. تو وہ اور میرے خیال میں ہنسانا سب سے مشکل کام ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے کہ یہاں پہ غم زیادہ ہیں، ورنہ ہنسانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں ٹینشن زیادہ ہے، دکھ زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، غموں کی اور تکلیفوں کی اس دلدل میں سے جو کہکہا انسان کو باہر نکالتا ہے، ظاہر ہے وہ بڑا طاقتور کہکہا ہوگا، تو وہ اس دلدل سے نکالے گا. چونکہ یہ بہت زیادہ گارا اکٹھا ہو چکا ہے، کیچڑ اکٹھا ہو چکا ہے، اس کا غم کا، دکھوں کا اور ٹینشنوں کا، جو ہم نے خود کریٹ زیادہ کر لی ہے. زیادہ ہم اس میں گڑ گئے ہوئے ہیں ان دکھوں میں، غموں میں. وہی بات پھر پہلے والی کہ جتنی خواہشات مہنگی ہم نے کر لی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ پریشان ہیں. I think constant check on yourself, constant correction. جی اینڈ آپ نے جو بات بڑی اچھی کہی تھی کہ کمپلیٹ نہ سمجھو اپنے آپ. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا جی. آپ جب سوتے ہیں، لیٹتے ہیں چارپائی کے اوپر سارا دن گزار کے، تو لازماً چارپائی پہ لیٹ کے سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ صرف یہی نہیں رکھنا چاہیے کہ سارا دن کیا کیا، اس میں سارا دن کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آپ کو چھوڑنے کا دل جی نہیں کر رہا ابھی، لیکن اب ایز اے کلوزنگ نوٹ آپ ہماری آڈینس کے لیے کیا پیغام چھوڑنا چاہیں گے کہ ہم اس سوسائٹی میں ایک پازیٹیو، ایک مثبت رول ادا کر سکیں اور کچھ اپنا لیو اے مارک بیفور وی لیو دس ورلڈ. تو میں وہ سری لنکا چلا گیا، 12 دن وہاں گزار کے آیا. اب یقین کریں کہ وہ میں حیران ہو گیا جا کے وہاں دیکھ کے، اتنے مطمئن لوگ ہیں. مطلب میں وہ 12 دن گزار کے وہاں واپسی میں نے ایئرپورٹ پہ دعا کی کہ یا اللہ پاکستان کو سری لنکا بنا دے، چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. 100% اب تو سنا ہے کہ 99% ہو گیا ہوا، پہلے 96 تھا. تو
تو وہ لوگ جو ہے نا جی انہوں نے صرف ایک ہی میرا خیال ہے کام کیا ہوا ہے جو سارے کاموں پہ بھاری ہے کہ انہوں نے لٹریسی ریٹ اپنا بڑا اچھا بنایا ہوا ہے. تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہوائی چپلیں، یہ ربڑ کی چپلیں پہنی ہوئی، وہ چھوٹی ڈبیوں والی دھوتیاں باندھی ہوئی، تہمت باندھے ہوئے، اوپر میلی میلی سی شرٹیں پہنی ہوئی، سمپل لائف، انتہائی مطمئن لوگ ہیں. کیونکہ سمپلسٹی ہے لائف جی میں جی ان کے. جی وہ یہ دھیمے لوگ ہیں بہت ہاں، زیادہ، آپ نے یہ- محسوس کیا ہوگا. جی میں اتنے دھیمے بہت زیادہ. کہ میں نے 12 دن میں کسی جگہ کو کسی کو اونچا بولتے نہیں دیکھا، اونچا آواز دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اونچا کوئی بحث کرتے ہوئے نہیں سنا. میں حیران ہو گیا. چند دنوں کے بعد مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یار کوئی اونچا ہی نہیں بول رہا، یہ کوئی بیمار معاشرہ ہے یا کیا ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہی صحت مند معاشرہ ہے. جی. بیمار لوگ چیختے ہیں، صحت مند تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں جا کے مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کو مطمئن کرتی ہے، آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے، آپ کو شکر کرنا سکھاتی ہے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم رب کی کھوج ہے، وہ کسی قسم کی بھی ہو، وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اسلامیات ہو، کچھ بھی جو ہے نا، وہ اگر آپ مسلم ہیں اور آپ کے دل میں رب ہے تو آپ کو ہر چیز میں رب نظر آتا ہے. پھر میں نے ایک دفعہ کسی اسپیچ میں یا کسی انٹرویو میں یہ بات کر دی کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھنا چاہیے. کم یہ خواہشات نہیں، لالچ میں گھس جاتی ہے جب، تو وہ کیا ایک حافظ برخوردار صاحب کا کلام ہے کہ وہ کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے. انہوں نے لالچ کو، خواہش کو کتی کہا ہے، یہ بھونکتی رہتی ہے. تو میں نے ایسی مثال دے دی کہ سائیکل ہے جس کے پاس وہ کہہ رہا ہے موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل جس کے پاس ہے وہ کہہ رہا ہے گاڑی ہو، گاڑی جس کے پاس ہے وہ کہہ رہا ہے بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی وہ کہہ رہا ہے اور بڑی ہو. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا کہ وہ جاہل آدمی، یہ تو انسانی جبلت میں شامل ہے، فطرت ہے یہ وہ. اب اس بندے کو بندہ کیا کہے؟ وہ شیطان اور انسان کی لڑائی کیا ہے؟ یہی لڑائی ہے. مجھے بھی پتہ ہے، تم کون سا مجھے مامے ہاں اتنا سیکرٹ بتا رہے ہو، مجھے بھی پتہ ہے یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فقیروں نے اسی کو تو مارنے کے لیے، نفس کو ختم کرنے کے لیے تو دعائیں مانگی. تو جو مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے خواہشات کا گلا گھونٹنا چاہیے. گلا گھونٹنا میں غلط لفظ بول رہا ہوں. خواہشات کو اپنے چادر کے اندر رکھنا چاہیے، بس چادر بڑی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر خواہشات کو، ضروریات کو اس چادر کے اندر رکھیں. ضرور محنت کریں، ہر ایک کا حق ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر محنت کرنے کے بعد بھی میری چادر بڑی نہیں ہوئی تو میں اب ٹانگیں مارنی شروع کر دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی چادر کے اندر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زندگی بھی اسی میں گزارنی. اتنی بات ہے سر. بہت بہت شکریہ. ہم نے بڑے اچھے نوٹ میں ایک بڑا اچھا میسیج آڈینس کو ہم نے آج دے دیا آپ نے، اور آئی ایم شیور کہ پتہ نہیں یہ انشاءاللہ ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کرے گا انشاءاللہ. آج کی ڈسکشن، آج کی ہماری باتیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسپیشلی بہت شکریہ. آپ وہ میری بھابھی ہیں مگر پھر بھی شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. اب ہماری بیٹی ہیں، بہن ہے ہماری، مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیے اور آپ نے میرے موسٹ ویلکم، آلویز اے پلیزر. بہت شکریہ.